بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج فیصل آباد جڑیوالہ میں ایک جو واقعہ پیش آیا ہے انتہائی افسوسناک تھا۔ جڑیوالہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جہاں عیسائی برادری کی تعداد بمشکل 5% تک ہوگی۔ زیادہ لوگ جو ہے وہاں ایک جگہ ہے عیسیٰ نگری میں آباد ہیں۔ تو اس میں جو وجہ پیش آئی، مشتعل ہجوم نے گھروں میں گھس کر جو توڑ پھوڑ کی آگ لگائی، اس کی بیسک وجہ کیا تھی، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ حاضرین اکرام، بی بی سی رپورٹس کے مطابق منگل اور بدھ کی درمیانی شب کرسچن کالونی میں جو عامر نامی ایک نوجوان تھا، اس نے چند ایسے پفلٹ لکھے جو توہین مذہب کے زمرے میں آتے تھے۔ انہوں نے مبینہ طور پر قرآن کے چند اوراق کی جو ہے وہ مبینہ طور پر بےرحمتی کی۔ اس طرح بی بی سی کے ایک اور اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح کو احتجاج کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب عیسائی نامی نگری علاقے میں چند نوجوانوں کی جانب سے قرآن کے اوراق کی مبینہ بےحرمتی کی گئی، جس کی اطلاعات شہر بھر میں اور سوشل میڈیا جو گروپس ہیں ان میں گردش کرنے لگی۔ تو صبح 9 بجے کے قریب مشتعل افراد سینما چوک کے قریب اکٹھے وہاں پر ہو گئے۔ پھر اس مشتعل ہجوم نے 2 گرجا گھر تباہ کیے، محلے میں ایک چرچ کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح 1.25 کلومیٹر دور ٹیلی فون ایکسچینج کے نزدیک ایک اور چرچ کو نشانہ بنایا گیا۔ وہاں کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے وہ بھی مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے آفس پر بھی جا کے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد شہر کے وسط میں قائم ایک کرسچن کالونی ہے، اس شہر کے وسط میں جا کر قائم کرسچن کالونی ہے، تو وہاں جو گھر ہیں ان کو بھی جا کر توڑ پھوڑ کی گئی۔ جب حالات خراب ہوئے، پولیس پہنچ گئی، تو جڑیوالہ پولیس کی جانب سے مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن کی بےرحمتی اور توہین رسالت الزامات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا۔ مقدمے کی FIR میں یہ لکھا گیا ہے کہ شکایت کنندہ جب وہاں پہنچے تو انہیں وہاں قرآن کے اوراق ملے جن پر سرخ پنسل سے گستاخانہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور ایک کیلنڈر وغیرہ بھی، اس طرح کی کہانی ہے وہ بھی بنایا گیا تھا۔ تاہم جو ملزمان تھے وہ وہاں سے اس وقت فرار ہو چکے تھے۔ پولیس نے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے مجمع کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ کہا کہ جو ملزمان تھے جنہوں نے اس طرح کی یہ جو حرکت کی ہے مبینہ طور پر، ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ جو ہماری مسیحی برادری کے گھروں کو ان کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ ان کے گھر کے اندر جا کر ان کا قیمتی سامان تھا، گرجا گھروں میں جو پڑا ہوا تھا، چرچ میں پڑا ہوا تھا، کرسیاں، چارپائیاں، آپ ویڈیوز دیکھیے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ جو کرسیاں تھیں، جو صوفے تھے، کیا وہ بھی گستاخ تھے؟ انہوں نے بھی گستاخی کی تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں جس کو غلط صحیح کا شاید تصور بھی نہ ہو، لیکن اب عالم یہ ہے کہ جو مسیحی برادری وہاں پر جتنی بھی رہتی تھی وہ ساری کی ساری کالونی خالی ہو چکی ہے، تو وہ وہاں سے چلے گئے ہیں۔ حاضرین کرام، تحفظ ناموس رسالت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مسلمانوں پر کتنا بھی برا وقت آیا ہے، انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہزاروں علم و دین پیدا کیے ہیں جو دین پر شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمارا عالمیہ یہ ہے، یا اسے بدقسمتی سمجھے کہ قیام پاکستان کے بعد ہمارا دشمن جو ہی متحرک ہوا ہے، ہم ویسے ہی لاپرواہ ہوتے گئے ہیں۔ نتیجہ منزل کے قریب آ کر فرقہ وارانیت، علاقائی تعصب اور ذات پات کے گردابوں میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کبھی ادھر منہ مارتے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ مارتی ہیں۔ حاضرین کرام، جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں، جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کی توہین کے بارے میں کوئی جو عقل و شعور والا شخص ہے وہ قطعاً سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس طریق اٹھا کر دیکھی جائے تو میرے مطابق پاکستان میں کوئی ایسی مثال کہیں نہیں ملتی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان مبارکہ میں توبہ نعوذ باللہ کوئی کسی بھی قسم کی گستاخی کی گئی ہو۔ حضرت کرام، اب تک جتنی بھی اطلاعات ہیں وہ مبینہ ہی ہیں، مصدقہ نہیں ہے کہ مبینہ طور پر انہوں نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی، اس کے اوراق کو نقصان پہنچایا، یا جو اس وقت میڈیا پر گردش کر رہا ہے، مصدقہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اگر تو اس نے برہمتی کی ہے، اگر تو اس نے کی ہے، یہ تو اللہ معاف کرے، بعد میں شاید تحقیق ہو، پتہ چلے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی، اس طرح کوئی تھا ہی نہیں۔ لیکن ہاں، اگر تو میں وہی بات کر رہا ہوں، اگر اس نے برہمتی کی ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو ملنی چاہیے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اس ایک فرد واحد نے کیا، لیکن سزا پوری پاکستانی جو ہماری مسیح عیسائی برادری ان کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ یہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟
ہم نے کچھ دن پہلے جمعۃ المبارک کا دن 11 اگست کو اقلیتوں کا دن منایا ہے کہ ان کے تحفظ کا دن منایا ہے. پھر اس طرح 14 اگست کو ہم نے آزادی کا دن منایا ہے. تو ہم یہ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے اس بات کا؟ ہم نے یہ پڑھا نہیں ہے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہو ورنہ کیا ہوگا؟ توبہ نعوذ باللہ، وہ آپ کے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو ہم تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اس طرح آپ دیکھیں کہ بہت عرصہ پہلے سیال کوٹ میں 2 بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا. اس کے بعد CCTV نکلی، جن لوگوں نے مارا تھا وہ پکڑے گئے. اسی طرح سری لنکا میں جو وہاں پر ایک فیکٹری والے کام کرتے تھے، اس کو شہریوں نے اللہ معاف کرے اسی طرح گستاخانہ اس طرح ان پر الزام لگا کے بیچارے کو تشدد کا قتل کر دیا تھا. پھر اسی میں لوگ پکڑے گئے. پھر اس طرح ایک بینک کا واقعہ ہے، وہاں کے سیکورٹی گارڈ نے مینیجر کو اسی الزام توہین رسالت کے تحت اس کو گولی ماری، قتل کیا، اور مجمع جو ہے وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے اور حرمت رسول پر جان بھی قربان کہہ رہا ہے. اور وہ بعد میں پتہ چلا وہ تو جو سیکورٹی گارڈ ہے ان کا ایشو تھا، مینیجر نے اسے پوری ڈیوٹی کرنے کو کہا، اس نے اس کی آڑ میں یہ چکر بنا دیا. اس طرح کافی عرصہ پہلے DG خان میں ایک واقعہ بنا تھا، ایک قرآن پاک کے حافظ تھے. اب آپ خود سوچئے جو قرآن پاک کا حافظ ہو تو وہ تصور کر سکتا ہے اس طرح کی گستاخی کرنے کا؟ تو اس کا بھی ایشو تھا. ایک پلیٹٹ کے ذریعے مسجد میں اعلان ہوا بھائی اس شخص نے جو ہے قرآن کی برہمتی کی ہے، اس نے قرآن پاک کو توبہ نعوذ باللہ آگ لگائی ہے. مجمع نے نہ کچھ سوچا نہ کچھ سمجھا، اس بیچارے کو آگ لگا دی. اس کے چھوٹے معصوم بچے تھے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ مارا جا رہا تھا، آگ لگائی جا رہی تھی، لیکن پولیس نے اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا کیونکہ مجمع بہت بڑا تھا. پولیس وہاں پر آج بھی جس طرح کچھ نہیں کر سکی، وہاں پر بھی پولیس کچھ نہیں کر سکی تھی. حضرین کرام، آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ خدا را اس طرح کے جو درپے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے سدباب کے لیے، اس کے کنٹرول کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں. ہم کوشش کریں کہ ہم اس طرح کے واقعات کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ آج مسیح برادری نے بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ اگر اس طرح کا قرآن پاک کی برہمتی کی گئی ہے تو وہ کوئی شخص رعایت کے قابل نہیں ہے. لیکن ابھی خدا کوئی تفتیش تو ہونے دو، تحقیق تو ہونے دو، پتہ تو چلے. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قانون کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کر جو شخص ہمارے ہاتھ رکھتا ہے ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہ کریں. آپ ایک عہد کریں، ایک وعدہ کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ آپ گھر بیٹھے ہوں، آپ کی مسجد میں اعلان ہوتا ہے، آپ کو کوئی بندہ کے کہتا ہے کہ یار فلاں بندے نے قرآن پاک کی توبہ نعوذ باللہ اس نے گستاخی کر دی ہے، یا استغفر اللہ کہ اس نے نبی آخر الزمان کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہے ہیں، تو سارا جو گاؤں، سارا محلہ، سارا شہر اکٹھا ہو رہا ہے، اس کو مارنے جا رہے ہیں. آئیں جی آپ ہمارا ساتھ دیں. قطعاً اس مجمع کا حصہ نہ بنے. سب سے پہلے پولیس کو اطلاع دیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ اس شخص نے اگر کی ہے پہلے تحقیق تفتیش کریں کہ یار تھوڑی سی تحقیق تو کر لو. بے گناہ بندہ مارا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تھا ہی نہیں. آپ دیکھیں تو صحیح آج اس واقعے کی غیر ملکی میڈیا کس طرح کوریج کر رہا ہے. وہ اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے پاکستان کو، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پاکستان کی عالمی سطح پر بڑی بدنامی ہو رہی ہے اس واقعے کی، کیونکہ پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پہلے بھی اس طرح سمجھا جاتا ہے یہاں کا اقلیتوں کا حقوق نہیں دیے جاتے، لیکن الحمدللہ بھارت کی نسبت یہاں پر بہت اچھے حقوق ہیں. تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. آپ دماغ لڑائیں. ہمارا بھارت کو دیکھیں، وہ غدر 2 جیسی فلمیں بنا کر دو دن میں 200 کروڑ روپیہ کما رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم اس جو سلسلے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. جب تک ہم بطور شہری، بطور انسان کی قدر نہیں کریں گے تو جو ہے نا اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. میری آپ سے آخر میں پھر گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ کبھی بھی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، آپ سنتے ہیں کہ فلاں ہو گیا، تو دوڑ کر قتل نہ جائیں. عشق رسول اپنی جگہ ہے، حرمت رسول اپنی جگہ ہے، کوئی بھی مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. مگر یہ بھی تو ہے نا، ہمیں تحقیق تو کرنی چاہیے، تفتیش تو کرنی چاہیے نا. ہم یہ تو نہیں ہے. وہ ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں نا کسی شخص کو کسی بندے نے کہا کہ جو ہے نا آپ کا کان کتا کاٹ کے لے گیا ہے. اس شخص نے کان کو ہاتھ نہیں لگایا، کتے کے پیچھے دوڑ پڑا. اللہ کے بندے، ہم تو اپنے آپ دیکھیں تو صحیح، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے. کہ ایمان کیا رسول کا تقاضا سب سے پہلے یہی ہے کہ ہم بغیر تحقیق کیے، بغیر تفتیش کیے جو شخص ہمیں ملے ہم اسے مارنا شروع کر دیں. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کر کیا رہے ہیں یار. خدا کا واسطہ پاکستان کے امن کے لیے کام کریں، پاکستان کے محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بڑی انتہائی نقصان دہ ہے. پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کے لیے ہمارے دشمن عناصر یہی چاہتی ہیں ہم یہی کام کریں. میں یہی امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگر پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں،